سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اے رب العرش العظیم، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ پاکستان کو اس وقت صرف تو ہی چلا رہا ہے۔ اگر تیرا فضل اور تیرا کرم نہ ہوتا تو جن بدترین معاشی حالات سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے تو یہ کیسے چل سکتا تھا؟ اے رب کریم، مولا ہمیں الفت اور محبت، شفقت والی زندگی عطا فرما، نفرتوں سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ایک واحد شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ آسمان کے در کھول دے۔ اے شہرک سے قریب اللہ، ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج کے فرعون مرغی ذبح کرنے کی تو قانون بناتے ہیں، ہمیں ذبح کرنے میں آڑ نہیں سمجھتے۔ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہم سے خوش ہو جا، ہماری فریادیں قبول کر۔ ہمارا ملک اس وقت بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان سنگین حالات میں سے آسانی سے نکال دے۔ ہم تجھ سے بہترین گمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے ملک پر رحم فرما۔ آج ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس مہنگائی کے عذاب سے بچا، ناراضگی دور فرما۔ ہم سے ضرور ایسا کوئی گناہ ہوا ہے کہ تو اتنا ناراض ہو گیا ہے۔ یا اللہ وہ گناہ ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم دکھی ہو کر تجھے بلاتے ہیں، ہمارے دکھوں کا مداوا بن جا۔ اے اللہ بس تو ہی ایک ہمارا واحد سہارا ہے، ہم پر اپنا خاص کرم، خاص شفقت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، ہمیں امن، سکون، چین، عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دشمن کی پہچان عطا کر، آج بھی اور آئندہ بھی۔ اے اللہ ہماری پاک فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما جو کہ ملک کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمیں اس کی سلامتی اور بقا کی خاطر اپنی منفی سوچوں سے نکلنے کا شعور عطا فرما۔ اتحاد کے معنی اور مفہوم کو ہمارے لیے پہلے سے کہیں واضح تر اور روشن تر کر دے اور متحد رہنے کی قوت دے۔ ہماری لغزشوں سے درگزر کر کے ہمیں آپس میں الجھنے سے بچا لے، ہمیں عمل کی قوت دے۔ جس آزادی کو حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، ہمیں توفیق دے
کہ ہم اس آزادی کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ فرقہ واریت اور گروہی تعصب دیمک ہے، ہمیں اس سے کھوکھلا نہیں ہونا۔ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ آزادی سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے۔ یہ آزادی جسے ایک نام کی سلامتی میں مضمر ہے، اس کا نام ہمارے لیے پاکستان ہے۔ اس نام کا جھنڈا لہرائے رکھنا ہے۔ اگر یہ لہراتا رہے گا تو میں آزاد رہوں گی، ہم سب آزاد رہیں گے۔ اور اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ مقید ہوا زہریلی ہوتی ہے، مقید ہوا میں سانس نہیں لی جا سکتی، وہ نسلوں کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنوں کی نادانیوں اور غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری جن خطاؤں کی وجہ سے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، انہیں محض اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے کریم مولا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والوں کو کامیاب فرما، اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہیں ناکام فرما اور ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ اے رحیم آقا، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، انہیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ان میں دائمی الفتیں اور محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ، انہیں قبول فرما اور ہمارے حال پر رحم کر۔ یا اللہ، اسلام کو ہماری زندگیوں میں داخل کر دے۔ یا اللہ، ہم کو قبول کر لے کہ ہم اسلام کا دنیا میں بول بالا کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، اسلام کو ہماری زندگیوں میں داخل کر دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر ہی اٹھا۔ سبھی دعائیں انتہائی پرتاثیر اور بیک وقت ہم سب کے دل کی آواز بھی ہیں۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور وطنی عزیز کی حفاظت فرما۔ یا رب العزت، ہماری زندگیوں میں شیطان کا عمل دخل ختم کر دے۔ یا مہیمن، تو پوری نگہبانی کرنے والا ہے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کو گمراہ ہونے سے بچا، زوال نعمت سے، ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی، اخلاقی بیماریوں سے کامل حفاظت فرما، ہمیں اپنی امان دے دے۔ یا قہار، تو سب پر پوری طرح غالب ہے، تو اس پر بھی مکمل قادر ہے کہ ہمیں اور ہمارے پیارے پاکستان کو ہر طرح کی شر، خصوصی طور پر شیطان کی شر، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے بچا لے۔ یا وہاب، تو خوب خوب عطا کرنے والا ہے، ہمیں مقربین میں شامل کر لے، ہمیں دنیا میں ہر قسم کے حرام سے بچا لے کہ کہیں جنت الفردوس کی نعمتیں ہم پر حرام نہ ہو جائیں۔ یا رب، ہمیں تو اپنی رحمت سے نعمتوں سے مستفید فرما اور ہم سے دوسروں کو خیر بانٹنے میں آسانیاں جاری کر دے۔ ہم سب خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یا اللہ رب ذوالجلال، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ان کے ازواج کو دین کی سربلندی کے لیے منتخب کر لے، ہمارے لیے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے دین کے کاموں کے لیے مددگار مقرر کر دے کہ ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری مدد فرما، کیونکہ اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ، ہم تیری راہ میں خرچ ان لوگوں پر کریں جو مستحق ہوں، دھوکے باز مکار چال بازوں سے ہمیں بچا۔ رب کائنات، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے والا بنا دے۔
ہم کسی کے بھی دل دکھانے کا سبب نہ بنے۔ یا رب رحیم ہمیں صحت مند رکھ اور رنج اور علم سے محفوظ اور مامون رکھ کہ ہم یکسوئی سے تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ ہم سے قبول فرما۔ یا کریم تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمتوں کے فیضان جاری ہیں ہم جیسے ناچیز بندے پتیوں پر بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔